کر لاڈ پیار سے کہیں تھوڑی سختی بھی کر کے نہ بھی سمجھائے تو پھر بھی اس کی شان کو جچتا ہے۔ وہ اگر ہمیں صرف آرڈر دے دے، صرف حکم دے دے کہ یہ کام کرنا ہے، تو پھر بھی بندوں کو جرت اور مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم کے سامنے سوال دراز کریں کہ مولا یہ حکم کیوں دے دیا، اس کی کیا ضرورت تھی۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اگر فیکٹری میں کام کرتا ہو اور فیکٹری کا مالک آ کر کسی ورکر سے، کسی اپنے کارندے سے، کام کرنے والے سے کہے کہ یہ سامان یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، تو میرا نہیں خیال کہ ورکر کو یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ مالک سے یا اپنے آفیسر سے پوچھ لے کہ جی اتنے بھی تو چنگا بھلا پیا ہے، اوتھے چک کے کیوں رکھنا ہے، یا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں رکھ دیں، وجہ کیا ہے۔ وجہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی بندوں کو، نوکر کو، بندوں کو، غلاموں کو وجہ پوچھنے کی جرت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے آرمی کے اندر اگر کوئی آفیسر کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ کھڈا کھود دو، تو اب وہ آرمی کا ایک سپاہی، ایک عام جو آرمی کا بندہ، وہ کبھی بھی اپنے آفیسر سے نہیں پوچھے گا جی یہ کیوں کھودنا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہمیں اس کا نقصان کیا ہوگا، کوئی بات نہیں کرتے۔ آرڈر از آرڈر، حکم آ گیا تو بس عمل کرو، یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کسی بات کا بھی صرف حکم ارشاد فرما دے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کرو، تو اس کی شان کو پھر بھی جچتا ہے، اس کی شان یکتائی میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ پھر بھی رب ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، حکم دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کا کمال درجے پیار اور اس کی شفقت اور انتہا درجے، یہ اس کی رحمت دیکھیے کہ وہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتا ہے تو اس کی لاجک بیان کر دیتا ہے، وہ سمجھا دیتا ہے، وہ لاڈ سے سمجھا دیتا ہے، پیار سے بتا دیتا ہے، وہ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو اس کا یوں فائدہ ہوگا، اس کا یوں نقصان ہوگا، یہ کرو گے نقصان ہے، یہ کرو گے فائدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ رب اگر بغیر سمجھائے بھی حکم دے تو پھر بھی ہمیں ماننا ہی ماننا ہے، اور اگر وہ رب ہمیں ہر حکم پر اس کی وجہ بیان کر کے سمجھا رہا ہے تو یہ صرف اور صرف اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، اور کائنات میں کبھی کسی نے ایسا مالک نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اپنے بندوں کو سمجھائے بھی کہ یہ کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے، فائدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کائنات نے یہ بات مثال دے کر سمجھائی، ایک مثال سے، تاکہ بندے مطمئن ہو جائیں، ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے مثال ایک دانے کی ہے۔ اور یہ مثال ہمیں سمجھنا بڑی آسان ہے، ہم سب یا تو زراعت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے تو ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ، کمثل حبہ، حبہ دانے کو، جیسے ایک دانہ، اور وہ دانہ کیسا ہے کہ جب اس دانے کو زمین میں بو دیتے ہیں اور اس کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ دانہ اپنا کمال دکھاتا ہے، اور وہ کمال کیا ہے؟ فرمایا کہ انبتت 7 سنابل، کہ اس ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، ایک دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں۔ اور یہ مثال کس کی ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس کو زمین میں بویا، اور زمین میں بونے کے بعد اس دانے نے اپنے 7 سٹے نکالے، اور پھر فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اب ہر سٹے میں 100 دانہ موجود ہے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 100 دانہ ہر سٹے کے اندر۔ ایک دانہ بویا تھا، اس ایک دانے سے 7 سٹے نکلے، اور ان 7 سٹوں میں ہر سٹے میں
فرمایا کہ 100 حبہ 100 دانہ ہے، تو اب ایک دانے سے کتنا بن گیا؟ 700 بن گیا۔ ایک دانے سے کتنے دانے؟ 700 دانے بن گئے۔ یہ اللہ کریم نے ایک مثال دے کر بتایا کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، میری راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ 1 روپے میری راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے اس کو 700 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم نے بچپن میں ایک جملہ سنا تھا کہ 10 دنیا 70 آخرت، یہ جملہ سب نے سن رکھا ہے، خیر ہوگا یہ بھی کہیں، لیکن قرآن پاک سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ اب یہ 10 دنیا اور 70 آخرت کا تو چکر ہی ختم ہو گیا۔ رب کائنات نے فرمایا 1 کے بدلے 700، 1 کے بدلے۔ میں کہتا ہوں آپ دنیا کی کسی کمپنی میں اپنا پیسہ انویسٹ کر لیں، کسی کمپنی میں آپ اپنا پیسہ لگا لیں، اگر آپ کو 700 گنا فائدہ ہو جائے یا کبھی زندگی میں ہوا ہو تو بتا دیں، اور آئندہ کبھی ہو جائے تو بتا دینا۔ یہ واحد رب کی ذات ہے کہ جو اس قدر نفع اور اس قدر منافع بندے کو دیتا ہے کہ 1 روپیہ اس کی راہ میں خرچ کرو اللہ 700 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں رب کے ہاں کوئی خزانوں کی کمی نہیں، کہ ایسا نہیں کہ وہ ہماری کمپنیوں کو تو یہ مسئلہ ہے نا کہ جی اگر زیادہ پروفٹ دے دی تو پھر خسارہ ہو جائے گا، خود کہاں سے کمائیں گے، اپنا بینک بیلنس ختم ہو جائے گا۔ لیکن رب کے ہاں تو یہ معاملہ نہیں، وہ تو جتنا بھی عطا کرے، جتنا بھی عطا کرے، جتنا بھی عطا کرے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں کو ملتا رہے تو اس کے خزانوں میں یہ میرے تو الفاظ ہی شاید بیان نہیں کر سکتے، کہ اگر ہم کہیں کہ کروڑویں اور اربویں حصے کے 1 ذرے میں بھی فرق پڑا ہو تو میرا خیال یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اس کی تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی، مثال پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ 1 خرچ کیا تو اس کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس سے 700 گنا بن گیا۔ 1 دانے سے 7 سٹے، اور 7 سٹوں میں ہر سٹے میں 100 دانہ۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر بات رک نہیں گئی، 700 گنا دے کر بھی بات رکی نہیں، یہاں پہ کوئی فل سٹاپ نہیں کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بھی اس سے زیادہ ہماری ڈیل ڈن نہیں ہو سکتی، نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ فرمایا کہ تم خرچ تو کرو، اور خرچ کرنے میں اپنی نیت کو بہتر کرو، خرچ کرنے میں اپنا معیار بہتر کرو، اور جیسے جیسے تم اپنا معیار بہتر کرتے جاؤ گے، اپنا خلوص اور اپنی نیت بہتر کرتے چلے جاؤ گے، اللہ نے فرمایا کہ پھر اگلا آپشن بھی تمہارے لیے موجود ہے، اور وہ کیا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی دگنا تگنا فرما دے۔ یعنی 700 گنا تک تو ہمیں بتا دیا، ایک باقاعدہ کہہ لیں کہ ایک عدد مقرر کر دیا، اور پھر عدد مقرر کرنے کے بعد کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف یہیں تک ہے، یا یہ ایک شاید کوئی یہ میکسیمم اس کی حد بیان کر دی کہ زیادہ سے زیادہ 700 ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، نہ فرمایا کہ تم اپنا معیار بہتر کرو، تم اپنی کوالٹی بہتر کرو، اپنے اخلاص کا معیار، اپنے خرچ کرنے کا معیار، اپنی نیت اور سوچ کا معیار بہتر کرو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی دگنا عطا فرما دے گا۔ اب یضاعف کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا، اس کا معنی اردو میں اگر ہم کریں تو دگنا تگنا چگنا، آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں، ضرب کرتے جائیں تو یہ سارا یضاعف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا جائے گا تمہاری نیت کے مطابق اور تمہاری سوچ اور تمہارے معیار کے مطابق۔ لیکن یاران گرامی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہمارے استعمال کا نہیں ہے، ہم اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں رہی، سوٹ پرانے ہو گئے، اس کی کفیں یہاں سے پھٹنے لگ گئی، تو اب ہم کہتے ہیں چلو یار کسی غریب نو دے دیو انہیں کام آ جائے گا۔ یاران گرامی جو آپ کے کام نہیں آ رہا تو وہ غریب کے کام کیسے آئے گا؟ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ اچھا ایک اور آیت میرے ذہن میں آ گئی سر راہ، 4 سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے،
ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ دیکھیں اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، میں تھوڑا بات کو پیچھے سے لے کر آؤں، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فرمایا ایک خرچ کرو گے تو 700 گنا اس کا اضافہ ہوگا، اس میں بڑھوتری ہوگی۔ اچھا 700 گنا تک تو ہو گیا، اس کے بعد جو اگلی بات فرمائی نا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ کر دے گا، وہ کیوں کرے گا؟ وہ ہماری نیت اور ہمارے معیار کے مطابق۔ اور معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ وہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت میں رب کائنات نے فرمایا کہ خرچ کرنے کا معیار یہ ہے کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کا کمال درجہ حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ مال خرچ کرو جس سے تم خود بھی محبت کرتے ہو، جسے تم خود پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور جب تک تم وہ خرچ نہیں کرو گے جسے خود پسند کرتے ہو تو فرمایا کہ تم کبھی بھی نیکی کا کمال درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی دگنا کر دے، یہ تب ہے کہ جب ہم اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر شکر صدقہ کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں شکر صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بازار جاتے ہیں، بازار سے شکر خرید کے لاتے ہیں، وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو آپ پیسے کیوں نہیں دے دیتے، درہم اور دینار کیوں نہیں خرچ کر دیتے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کی وہ آیت سن رکھی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کا کمال درجہ تبھی حاصل ہوگا جب ہم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے شکر سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں اس لیے پہلے شکر خریدتا ہوں اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اپنا پسندیدہ مال جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر نیکی کا کمال درجہ، اور پھر وہ مقام آئے گا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی دگنا کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یاران اکرامی، کچھ چیزیں یقین رکھنے اور اعتقاد کرنے کی ہیں۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تمہیں اس کا نفع ہوگا، اور نفع بھی کوئی تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ نفع ہوگا۔ قرآن نے تو کہہ دیا، بے شمار احادیث کے اندر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یا عبادی، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، انفقوا انفقوا، ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ انفقوا انفقوا علیک، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ تم پر خرچ کرے گا، یعنی تمہیں مال وافر عطا کرے گا۔ اس طرح کی بے شمار احادیث اور قرآن کی آیات ہیں کہ جن کے اندر یہ واضح حکم موجود ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یاران گرامی، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور ذہن کے کسی کونے میں اس بات کو بس سائڈ پہ لاک کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں، اور پھر جب ہم عملی زندگی کے اندر کہیں ایسا موقع ملتا ہے تو پھر ہماری ہمت نہیں پڑتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے میرے کو رہنے کو رہ گئے، میں تو ادھر بھی دیتے سی، وہ بھی خرچ ہو گیا سی، ہوں اے بھی دے دیاں گا تو پیچھے کی بچے گا، میرا اپنا گزارا نہیں ہوتا، میرے اپنے حالات نہیں سیٹ، اور یہ سارے عذر اور سارے مسائل ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں کہ تو یہ باتیں ہم سن تو لیتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ہمیں ان کا یقین نہیں آتا۔ اور کیوں نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا تو یہ بات یقینی ہے، آپ اس بات کو پھر بٹھا لیں ذہن میں کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم شاید مکمل، ہمارے ایمان کے اجزاء مکمل نہیں ہیں، یا ہمارا ایمان اس طرح تر و تازہ نہیں ہے، ہمارا ایمان شاید مرجھا گیا ہے، یا ہم نے اپنے ایمان پر گمراہی کی اور بدعمالیوں کی گرد ڈال دی ہے، اور ہمارے ایمان کی وہ چمک نہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں آتا ہے۔ یاران گرامی، ابھی پچھلے چند دنوں کی بات ہے کہ
کہ میرے ایک قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، ہمارے ہاں تشریف لائے گھر میں، تو مجھے انہوں نے ایک بات بتائی، کہنے لگے کہ میں نے شروع میں جب میں عملی طور پر کمانے لگا تھا تو تب سے میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنی کل آمدنی کا 2.5%، صرف 2.5% کل آمدنی کا وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اب جو زکوٰۃ بنے گی سال بعد وہ تو فرض زکوٰۃ تو ہے، یہ اس کے علاوہ نفل کی بات کر رہے ہیں کہ میری جتنی بھی تنخواہ آئے گی یا جو بھی میری آمدنی ہوگی میں 100 روپے میں سے 2.5 روپے الگ کر دوں گا، اور وہ اس پر میرا حق نہیں ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ کہتے مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس طرح کرنا، تو کہتے میں نے کرنا شروع کر دیا، مجھے خود بتایا انہوں نے، کہتے میں نے کرنا شروع کر دیا، اور مجھے کہتے ہیں طاہر بھائی آپ یقین کریں کہ اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت دی کہ 3 سالوں میں میں نے 2.5% شروع کیا تھا، اب میں اپنے مال کا 10% اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، کہ مجھے اللہ نے اتنی برکت دی کہ 2.5% سے میں نے شروع کیا، اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی آئے گا اس کا 2.5% میں الگ رکھ دوں گا، اس پر میرا حق نہیں ہے، وہ اللہ کے بندوں کا، مستحق لوگوں کا اور اللہ کی دین کا اس پر حق ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اور کہتے ہیں کہ اب وہ اتنی مجھے برکت ہوئی کہ اب وہ میں نے اپنی خوشی سے، جسے کہتے ہیں نا کہ خوش ہو کر، میں چاواں نال کہہ لو کہ میں نے وہ 10% تک کر دیا۔ میں نے کہا 2.5% کی اگر مجھے اتنی برکتیں مل رہی ہیں اور میرے اتنے کام سیدھے ہو رہے ہیں تو اس کو میں اگر بڑھاؤں گا تو میرا اور بھی کام سیدھا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب میں 10%، یعنی 100 میں سے 10 روپے میں الگ کر دیتا ہوں، اور 10% میں اپنے مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں مجھے نظر آتا ہے کہ مجھے اس میں مزید برکتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی، اور میں انشاءاللہ اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا۔ یہ صرف اور صرف یقین اور اعتماد کی بات ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، اللہ کے قول پر کتنا اعتماد کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اور میں اکثر طلباء کو یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں آپ ہمیشہ خرچ کرنے کی نیت رکھو، بھلے آپ 1 روپے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہمیشہ نیت رکھو کہ مجھے خرچ کرنا ہے، مجھے مانگنا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، اوپر والا ہاتھ کون سا اور نیچے والا؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ تو اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہے۔ آپ کی آمدنی تھوڑی ہے، میں مشورتاً کہہ رہا ہوں، آپ کی آمدنی تھوڑی ہے، آپ کہتے ہیں جی میرے کو تو پہلے ہی انہیں گنے چنے، آپ کم از کم 1 روپیہ تو خرچ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو اسکول کے لیے بھی تو 10-20 روپے ہم روزانہ دے دیتے ہیں نا۔ آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں روزانہ کا صرف 1 روپیہ خرچ کروں گا، میری آمدنی تھوڑی ہے، 1 روپیہ خرچ کروں گا، لیکن خرچ ضرور کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت بناؤں گا۔ تو میں آپ سے ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم کا سہارا لے کر آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اس 1 روپے کو شروع کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ 1 بڑھ کر کہاں تک جاتا ہے، اور آپ کے رزق میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں برکتیں کس طرح آتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی نہ سوچیں کہ لو جی میں تو غریب ہاں تو غریب بندے تو نہیں نہ خرچ کر دے، غریباں تو لینا ہوتا ہے، امیر خرچ کرن۔ اور اگر مسجد کے لیے اعلان ہو تو تب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے او وڈیاں پارٹیاں بیٹھیاں ہیں مسجد، او اٹھ کے اعلان کرن، او دین، اسی کہاں دا دینا ہے، اسی تو آپ ماڑے لوگ ہیں، اسی تو منگنا ہی ہے، اسی تو آپ لینا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں یہ صرف ذہن کا فطور ہے، یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے جو آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے۔ ورنہ اگر آپ کیا اپنی زندگی میں اپنے اوپر آپ خرچ نہیں کرتے، آپ کہیں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، تو کیا آپ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے؟ آپ کے گھر کے اندر آٹا موجود نہیں ہے؟ آپ شام کو آپ کے ہاں کھانا نہیں بننا؟ آپ کے پیروں میں چپل موجود نہیں ہے؟ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسی تو ہمارے لوگ ہیں، اسی کیوں خرچ کریے؟ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ امیر بندہ امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، اور غریب بندہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ آج سے 20, 25, 30 سال پہلے بھی غریب تھا، اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آج بھی اس کے حالات
تقریباً ویسے ہی ہیں، ملتے جلتے، کوئی 19-20 کا فرق آ گیا، ویسے ہی ہیں۔ اور امیر بندہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے وہ کتنا امیر تھا اور 10 سال بعد دیکھتے ہیں کہ وہ بہت آگے جا چکا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب نے فرمایا کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیر آدمی عام طور پر اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ امیر آدمی کی عام طور پر عادت بن چکی ہوتی ہے، سارے اس کو کہہ جو رہے ہوتے ہیں جی اللہ نے بڑھا دیتا ہے، اللہ نے بڑھا دیتا ہے، تو اس کو بھی لگتا ہے کہ میرے پاس ہے تو اس کو دینا آسان ہے۔ تو عام طور پہ صاحب مال آدمی عام طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور غریب آدمی یہ سمجھ کر رک جاتا ہے کہ جی میں تو غریب ہوں، اب میں کیا خرچ کروں، یا میں تو نہیں دے سکتا۔ وہ غریب اپنے آپ کو سمجھ کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غریب غریب ہی رہ رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یاران گرامی، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم ہمیشہ نیت رکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور پھر خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ مال خرچ کرنا ہے۔ تھوڑے اور زیادہ کی تو بات ہی نہیں ہے، تھوڑے اور زیادہ کی تو بات نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، رب کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ وہاں پر کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کون بندہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے اور کتنے میں سے خرچ کر رہا ہے۔ اب میری آمدنی 40,000 ہے تو میں 40,000 میں سے جتنا بھی دوں گا میرا اس حساب سے ہے۔ اب ایک بندہ 2 لاکھ کما رہا ہے تو وہ اس میں سے جتنا دے گا وہ اس حساب سے ہے۔ تو اللہ کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ کس بندے نے کس نیت اور کس ارادے سے دیا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں، اب یقین کریں یہ سامنے بیٹھے ہیں بھائی محمد حاکم صاحب، اب پچھلے جمعے میں مسجد میں اعلان ہوا، میرے دل سے یہ بات نہیں نکل رہی اور میرے دماغ سے بھی یہ بات نہیں نکل رہی کہ ایک چھوٹا سا دکاندار جس نے اپنی چھوٹی سی گلی میں رسیاں ڈال کے اور وہاں اس نے اپنے کھانے پینے کی بچوں کی چیزیں رکھی ہیں، اب پچھلے جمعے میں مسجد کے فنڈ کے لیے کچھ اعلان ہوا، مجھے اب یہ بات ایسی ہے کہ آپ اس کو پیسوں کے ساتھ تول ہی نہیں سکتے۔ اب یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کا دیا ہوا، یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اب وہ ایک چھوٹا سا دکاندار جو اپنی چھوٹی سی دکان چلا رہا ہے بچوں کے کھانے پینے کی، اب وہ کھڑا ہو کے اس نے 5,000 روپے لا کے یہاں رکھ دیا، جی یہ میری طرف سے مسجد میں شامل کر لیں۔ اب یقین کریں، اب اس کا اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، ہم اجر نہیں دے سکتے، نہ عذاب دے سکتے ہیں نہ ثواب دے سکتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن یہ بات میرے دل میں رہے گی جب تک شاید میں زندہ رہوں، یہ بات میرے دل سے نہیں نکلے گی کہ یہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل ہے کہ وہ کس کو اپنے رستے کے لیے چن لیتا ہے۔ نہ اس میں کوئی لمبے چوڑے کاروبار کی ضرورت ہے اور نہ اس میں کوئی لمبی چوڑی تنخواہوں کی ضرورت ہے، صرف اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے کہ اللہ کس پر نظر رحمت کر دے، کس کو اپنے گھر کے لیے منتخب کر لے، کس کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لے۔ اور یاران گرامی، اسلام کا آغاز بھی غرباء سے ہوا، اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اسلام شروع ہوا تو غریبوں سے شروع ہوا، اور جب قیامت قریب آ جائے گی تو اسلام رہ جائے گا تو صرف غریبوں کے اندر رہ جائے گا۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا، اب بات میں ختم کرتا ہوں، حضرت جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی تھے اور سرکار علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں کہ حضرت جبریل امین آئے، اور حضرت جبریل امین نے آ کر ایک بات میرے کریم آقا کو بتائی۔ اب بات میں بتاتا ہوں کیا، ایک بات آ کے کریم آقا کو بتائی۔ میرے کریم آقا اتنے خوش ہوئے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر جیسے بندہ بے خود ہو جاتا ہے، آپ جھوم گئے کھڑے ہو کے، اتنا جھومے کہ آپ کی کندھے مبارک سے چادر نیچے گر گئی، جیسے بڑی خوشی کے ساتھ بندہ اچھل پڑتا ہے اس طرح اچھلے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کیا اچانک ہو گیا، تو کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا عمل فرمایا، آج سے پہلے کبھی، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں، آج اتنے زیادہ خوش ہو گئے اور اچانک اتنی خوشی کس چیز کی ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور مجھے آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان فقراء امتی کا یدخلون الجنت قبل الاغنیاء، کہ حضرت جبریل امین نے آ کر یہ کہا کہ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، آپ کی امت کے غریب، آپ کی امت کے امیر لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس بات پر میرے مصطفیٰ جھوم اٹھے۔ اب
کریم آقا جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے یوں جھومے کہ کندھے سے چادر مبارک گر گئی، اتنا جھومے کہ غریبوں کے لیے اللہ کا پیغام آ گیا کہ ان فقراء امتک یدخلون الجنت قبل الاغنیاء، اغنیاء سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یاران اکرامی، بات ہوتی رہے گی تو نکلتی رہیں گی، لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اور آخر میں پھر اسی بات پر کہ پوری گفتگو اسی مقصد کے لیے کی گئی، اور یہ ساری گفتگو کا صرف